زندگی میں بڑے ایسے ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں جیسے فرسٹ لو ہوتا ہے, پہلی محبت ہوتی ہے, ایسی ڈیپ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا پتہ کیا ہے, اس کا تعلق صرف ہمارے ایپرنٹ بیہیویئر سے نہیں ہوتا, اس کی پوری نیورو سائنس ہے, اس کے پیچھے نیورو کیمسٹری ہے. ہم جب کسی شخص کو فرسٹ ٹائم دیکھتے ہیں نا, وہ ہمارا فرسٹ کرش ہوتا ہے. یہ موسٹ پروبیبلی 17, 18, 19, 15, 16 کے اس میں ہوتا ہے. اب اس میں ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمیں لگتا ہے, وہی ڈوپامین آپ نے سنا ہوگا, نیورو ٹرانسمیٹر, یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ڈوپامین اس ٹائم اسپائک پہ ہوتا ہے, ہٹ پر ہوتا ہے. جیسے ہی ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا, ایون ہمارے اپنے ٹیچرز ہو سکتے ہیں, ہم سے 20 سال بڑے بھی لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کر بیٹھتے ہیں وداؤٹ اینی لاجک. اس کے پیچھے یہ نیورو سائنس ہے. ڈوپامین ہٹ کرتا ہے ہمیں ایک دم, پہلی لو ایٹ فرسٹ سائٹ آپ نے سنا ہوگا, ہم ایک دم سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اٹریکٹ ہونے کے بعد پھر ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیوں اٹریکٹ ہوئے ہیں, لیکن پھر ہم اس کو بھول نہیں سکتے. اسے ہم کہتے ہیں فرسٹ کرش, ہمارا پہلا پیار. اس پہلے پیار میں ہم بار بار اس کو جب یاد کرتے ہیں, دماغ کو سگنل جاتا ہے بار بار یاد کرنے سے. آپ کو پتہ ہے ریپیٹیشن میں ہم کسی بھی چیز کو جب بار بار یاد کرتے ہیں, اس کے نقوش ہمارے دماغ میں پکے ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے ہم ہماری زندگی کی پہلی محبت ہو, ناکامی ہو, پہلی کامیابی ہو, یا پہلی ایون بےعزتی ہو, ہم وہ نہیں بھولتے, کیونکہ ہمارے دماغ میں وہ نقش ہو چکا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہوا تھا. اور پھر سب سے اہم بات, یہ تجربہ ہمارے دماغ کے لیے بالکل نیا ہوتا ہے. بالکل. اس نئی چیز کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہم نہیں بھول پاتے. جی جیسے آپ نے ابھی ایک ورڈ مینشن کیا ہے, ڈوپامین. ہاں, یہ نا آج کل ہم بڑا سنتے ہیں کہ کسی سے آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے, کوئی آپ کو پسند آتا ہے تو آپ کی ڈوپامین اسپائک کر جاتی ہے. تو اس کے بارے میں فرام اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو ہماری آڈینس کے لیے یہ چیز کیا ہوتی ہے, یہ کس کیمیکل کا نام ہے, اور یہ کس ایج میں یہ سب سے پیک پہ ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے 15 سے آنورڈ, ٹین ایج تو سب سے کرٹیکل پیریڈ ہے جس میں ڈوپامین پورا اپنے فل بلوم پہ ہوتا ہے. اب ڈوپامین ہمیں کس سے مل رہا ہے؟ ہمیں ہر اس چیز سے ڈوپامین ملتا ہے جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے. موبائل دیکھ لیں آپ, کوئی بھی ایک ایسی چیز, کچھ لوگوں کو بکس پڑھنے سے ڈوپامین ملتی ہے. اٹ ڈپینڈس آن آر ایکسپیرینسز, ہمارے تجربے, یعنی ہم جس چیز میں انٹرسٹ شروع کرتے ہیں لینا, ہمارا ڈوپامین اس کو آہستہ آہستہ لیتا رہتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اس ایج میں کہ بری صحبت سے بچنا چاہیے. بیڈ کمپنی کی وجہ سے آپ کو وہ چیزیں جو سکھائی جاتی ہیں فرام یور فرینڈس, وہ ایک دم آپ کی ڈوپامین کو ہٹ کرتا ہے. ڈوپامین ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے. جب یہ ہٹ کرے گا آپ کو ایک دم سے پلیجر فیل ہوگا. چاکلیٹ کھانے سے, شوگر انٹیک سے, کسی شخص کو دیکھ لینے سے ایک دم ڈوپامین ہٹ کرتا ہے. اب اس ڈوپامین کی وجہ سے آپ کا بیہیویئر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو خوشی محسوس ہوتا ہے, آپ کو سکون ملتا ہے اس کو دیکھ کے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو وہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہے, اس میں ہوتا ہی یہ ہے نا, ڈوپامین ایک دم اوپر اٹھتا ہے, اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا جس کو ہم پسند کر رہے ہیں اس میں کچھ ہے بھی یا نہیں, وداؤٹ اینی یہ سوچے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں. بیکاز اس کا تعلق, ڈوپامین کا تعلق نا ہمارے سوچنے سے نہیں ہے, ہم اپنے تھنکنگ کو اس میں نہیں لا سکتے. یہ ایک خوشی ہے, بالکل, یہ ایک سڈن پلیجر ہے جو ہمیں ڈوپامین سے ملتا ہے. بچہ خواہش کر بیٹھتا ہے میں نے چاند کو پکڑنا ہے, مجھے چاند چاہیے. اب یہ کیا ہے, اس کا ڈوپامین کہہ رہا ہے بھائی پکڑ لو, چاہے وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں بہت زیادہ خوشی دیتی ہے اور فوراً دیتی ہے, وہ ڈوپامین اس میں اہم رول پلے کرتا ہے. کافی ڈیٹیل میں آپ نے ایکسپلین کیا ڈوپامین کے بارے میں, لیکن زیادہ تر اس ایج کے اندر لوگ بہت انہیلدی پارٹنرز اٹریکٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کئی دفعہ وہ پروز اینڈ کونس کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے, ایک بڑی ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے, آپ انہیلدی لوگوں کو اپنی طرف کیوں اٹریکٹ کرتے ہیں؟ ان میں جیسے ہم آگے بھی بات کریں گے, ان میں نارسسسٹک پارٹنرز ہو سکتے ہیں کسی بھی قسم کے. آپ دیکھیں گے کہ پارٹنرز جو آپ کے لیے لانگ ٹرم ہیلدی نہیں ہوتے, لیکن اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان جو ہے میرے لیے بیسٹ ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. یہ ہماری پوری کل کائنات ہے یہ شخص, یہ نہ ملا تو دنیا ختم. ایگزیکٹلی. اس کے پیچھے بھی ایک برین کا پارٹ از ریسپانسبل, امیگڈلا. بیسیکلی ہمارا دماغ اچھی باتوں کی بجائے
अच्छी बातों की निस्बत बुरी बातें एक्सपीरियंस करके अगर हम तजर्बा करते हैं बुरी चीज़ों का, वो जल्दी एब्सॉर्ब कर लेता है, राइट। वो उसको काफ़ी देर तक होल्ड करके रखता है। अमेगडला की वजह से हम अच्छी चीज़ तो भूल जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हुई होती है, बुरी चीज़ को हम सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाते। इसको हम ट्रॉमा बोलते हैं जी। ये सदमा, बचपन के चाइल्डहुड ट्रॉमाज आपने सुना होगा। ये चाइल्डहुड ट्रॉमाज वो हैं जो कभी आपके साथ हुए, आप उसको भुला नहीं पाए। अच्छी बात भी हुई होगी बचपन में, लेकिन वो भूल जाती है। वक्त के साथ साथ हमारे दिमाग में एनग्राम्स जो बनते हैं, जो नकूश बनते हैं, वो बुरी चीज़ों के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप जिन लोगों के साथ बैठें, उनकी कंपनी आपकी पूरी पर्सनालिटी को बनाती है। अब हम क्यों बुरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यही वजह है कि हमारा दिमाग पकड़ लेता है कि ये चीज़, ये बुरा तजर्बा है। और अब अच्छा, बचपन में जिस बच्चे को मोहब्बत नहीं मिली होती, आपका ये सवाल कि हम बुरे लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, हम अच्छे की तरफ भी होते हैं। जिन बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से रिजेक्शन मिलती है, वो बाहर मोहब्बत ढूंढते हैं। मैं बारहा ये कह चुकी हूँ। इसीलिए 15 से ऑनवर्ड जो एक एज होती है, उसमें बच्चा वो महरूमी जो उसे पेरेंट्स से मिली होती है, जो उसको बचपन में अपने घर वालों से मिलनी चाहिए थी मोहब्बत, वो नहीं मिलती। अब उस कमी को पूरा करने के लिए वो इधर उधर नज़र घुमाता है। जो इंसान, जो लड़का या लड़की या जो शख्स भी उसको थोड़ा सा भाव दे देता है, उसको थोड़ा सा उसमें अट्रैक्शन शो करता है, बस वही उसको मोहब्बत समझ बैठता है। बिल्कुल। ये मोहब्बत नहीं होती, ये जल्दबाजी का इमोशनल डिसीजन होता है जिसे हम नहीं समझ पाते। बिल्कुल सही है। आई थिंक इसमें स्पेशली यंग जो लड़कियां होती हैं, जी, देयर बिग विक्टिम्स ऑफ दिस, बिकॉज आप देखेंगी कि वो ऐसी एज में आती हैं एंड वो अपनी पूरी लाइफ का डिसीजन उस एज में ले लेती हैं, जब शायद उनको ये चीज़ें समझ भी नहीं आ रही होती। बिल्कुल ऐसा। और जैसे आपने बताया कि दिस इज़ नॉट रैंडम, इसके पीछे एक पूरी साइंस है, एक पूरा आपका बचपन ऐसा गुजरा होता है जो फिर अडल्ट लाइफ में ट्रांसलेट होके आपसे ऐसे मतलब हम अपने उस खला को पूरा करते हैं जो बचपन में रह चुका होता है। यही कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें कोई परवाह ही नहीं होती, उन्हें मोहब्बत, उनकी जो लाइफ इंटरेस्ट है बहुत डिफरेंट होते हैं। हमारे गोल्स, हमारे पर्पसेस बनते ही उस ट्रॉमा से हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा से हैं। अगर ट्रॉमा नहीं है, हम एक सीधी लाइन पर जा सकते हैं, हम अपने मकसद को अचीव कर सकते हैं। ये जो लोग मोहब्बत को ढूंढते ढूंढते एकदम से नार्सिसिस्ट से जाके टकरा जाते हैं, ये वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसको मैं बताते हुए भी अब तो मुझे थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन ये इतना डेंजरस है कि ये आपकी ज़िंदगी, आपकी शख्सियत को दीमक की तरह चाट जाता है। ये वो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और ऐसे कई लोग हमारे अपने इर्द गिर्द होते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते, हम टकरा जाते हैं उस महरूमी को पूरा करने के लिए जो बचपन में कहीं हमारे पेरेंट्स और हमारे घर वालों ने हमें नहीं दी, हमें मोहब्बत नहीं मिली। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं ना कहीं आपको पता है पेरेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज हमारे ईस्टर्न फैमिली सिस्टम में है, तो बच्चा उस महरूमी को ढूंढते ढूंढते उसको पूरा करते करते उस शख्स से टकरा जाता है, वो लड़का है या लड़की है। नार्सिसिज्म सिर्फ मर्द में नहीं होता, औरतों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है। सो इट्स वेरी कॉमन।